بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں حکرامت مغل اسٹوڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ حکومت کا گریبان پہلے ہی کھلا تھا، لیکن اب اس سے اتنی بدبو آ رہی ہے کہ پورے نظام کو سانس لینا دشوار ہو رہا ہے۔ 12 صفحات کا ایک ڈرافٹ سامنے آیا جس میں آرمی چیف، چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس کے بارے میں بہت سے سوالات جنم پا چکے ہیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیوں ہونے جا رہا ہے، اور مسلم لیگ نون اتنا بڑا سٹیپ لینے کے لیے اتنے دنوں سے تیاری کر رہی تھی کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ایک ہی قدم کے ساتھ وہ آسمان کو چھونا چاہتی ہے، یعنی طاقتوروں کی خدمت میں وہ بہت آگے جانا چاہتی ہے کہ بیٹا گھوم جا، جھوم جا، سب کچھ کر کے انہوں نے دیکھ لیا۔ اب آخری لگتا یہ ہے کہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کے لیے اتنا لمبا پلان لے کے یہ آگے ہیں کہ جیسے انہوں نے کبھی جانا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ ان کے ساتھ ہوئے تو ان کی حکومت کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن شہر اقتدار میں اس وقت باتیں یہی چل رہی ہیں کہ یہ حکومت جو بھی مضبوط، جو بھی اپنی طرف سے منصوبہ لے کے آتے ہیں وہ الٹا پڑتا ہے، کیونکہ دوسری جانب جو شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس سوائے عوام کی پاور اور ایمان کے کوئی چیز نہیں ہے، وہ جیل میں قید ہے، وہ ایک کال دیتا ہے، لوگ باہر نکل آتے ہیں، وہ کچھ بولتا ہے تو اس پر داستانیں رقم ہو جاتی ہیں، وہ کچھ کہتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے چلنا اپنا فرض بنا لیتے ہیں۔ اس سے مقابلہ ان کا ہے جو اس وقت کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ ایک بلیسڈ انسان ہے، اس پر اللہ کی اتنی رحمت ہے، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے حق میں جاتا ہے، اور یہ جو کچھ بھی محنت کرتے ہیں اس کے خلاف کرنے کی وہ ان کے خلاف چلا جاتا ہے۔ جناب اس ماحول میں ایک تو الیکشن کمیشن کی طرف آپ نے نظر رکھنی ہے، اور دوسرا قاضی صاحب جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، اس دستاویز میں وہ ایک پلان بھی ہے جس پلان پر کسی کی نظر نہیں پڑی کہ شاید قاضی صاحب کو جاتے جاتے فنش لائن کے بالکل قریب جا کے واپس بلا لیا جائے کہ آپ نے آگے نہیں نکلنا، ایگزٹ نہیں آپ نے لینا۔ یعنی ایک پلان وہ بنا کر بیٹھے ہیں، اور دوسری جانب ان کا متھا لگا ہوا ہے مولانا فضل الرحمان سے۔ مولانا فضل الرحمان اپنے مسودے پر قائم ہیں جس میں نہ تو آئینی عدالت کا کوئی چکر ہے، اور نہ ہی چیف الیکشن کمیشنر کے حوالے سے کوئی چیز ہے، اور نہ ہی چیف جسٹس کے حوالے سے ایسی چیزیں ہیں جو یہ لے کے آ رہے ہیں۔ ان کا مسودہ تو آج دن میں سامنے آ چکا تھا، لیکن میڈیا کے ہاتھ لگا ہے رات 9 بجے جا کے، اور اس کے بعد پھر اس پر بحث ہو رہی ہے یہ کتنے پلان بنا رہے ہیں۔ دوسری جانب ان کے جو بغل بچے ہیں، جناب شرح دستور پر ایک حافظ ہے جس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہاں بیٹھے ہوئے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے آپ 3 اپریل سے لے کر آج تک ان کا کنڈکٹ دیکھ لیں، وہ کن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، وہ کس آئین اور قانون کے تحت چل رہے ہیں، وہ کن کی انگلی پکڑ کر نکل رہے ہیں، اور وہ کن کا حق مار رہے ہیں۔ 4 کروڑ ووٹر کا حق غائب کیا گیا، فارم 47 تیار کیا، اور فارم 45 پر ایک کارپیٹ ڈالا گیا جو اب سکڑ کے اتنا چھوٹا ہو چکا ہے کہ نیچے سے دھاندلی، لیول پلینگ فیلڈ، لوگوں کو اٹھانا، تجویز کنندہ، تائید کنندہ، ہر چیز باہر آ رہی ہے، اور ثبوت دیکھنے والے سب کو نظر آ رہے ہیں، لیکن سوائے اس کے جو منصب اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے جس کا نام قاضی فائز عیسیٰ ہے، وہ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن خواجہ آصف صاحب اور مسلم لیگ نون کے اندر سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں کہ جب وہ نیا چیف جسٹس آئے گا جس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ حکومت اس پر ابھی بھی اس کا رستہ روکنے کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پلان پر پلان بنا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے، یعنی ان کے بعد والے جسٹس یحییٰ افریدی یا جسٹس امین الدین جو ہے وہ ان کے لیے قابل قبول ہے۔ یہ جو پلان لے کے آئے ہیں اس میں جناب انتہائی اہم چیزیں ہیں اور آپ کے کان کھڑے کر دینے والی چیزیں ہیں، یعنی آرمی چیف کے بارے میں، مسلح افواج کے بارے میں، اور چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں۔ جناب قومی اسمبلی اور سینٹ کی سادہ اکثریت سے چیف الیکشن کمشنر یا ممبرز کو دوبارہ تعینات کیا جا سکے گا۔ آپ نے خبریں سنی ہوں گی، ڈان نیوز نے یہ خبر بریک کی تھی کہ 25 جنوری 2025 کو یہ صاحب جن کا نام سکندر سلطان راجہ بتایا جاتا ہے یہ ریٹائر ہو جائیں گے، ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے گی۔ جناب اسی پلان پر دیکھیں اب یہ مسودہ تیار کیا گیا ہے، اور اس میں نئے رکن کی تقرر تک ریٹائر ممبر کمیشن یا چیف الیکشن کمیشن 90 روز تک عہدے پر کام کر سکے گا، یہ اس مجوزہ ترمیم میں شامل ہے۔ جناب اس کے بعد مسلح افواج کے حوالے سے کے متعلق موجودہ قوانین نئی آئینی ترمیم نافذ ہونے کے بعد یہ جو لے کے آ رہے ہیں کے بعد صرف آئینی ترمیم سے بدلنے کی تجویز ہے۔ مسلح افواج کے متعلق قوانین کے حوالے سے آئین میں 8ویں شیڈول کے اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ آرمی، نیول اور ایئر چیف کی تقرری یا دوبارہ تقرری اور ایکسٹینشن کے قوانین کو
8वें शेड्यूल में शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। और आगे गौर से सुनिएगा, वफाकी हुकूमत कंटोनमेंट बोर्ड को टैक्स सर्विसेज फीस और टाल वसूल करने का इख्तियार दे सकेगी। पहले ये सिस्टम नहीं है, यानी वहाँ से वो खुद ही ये सब कुछ रिसीव कर लेंगे। इसके बाद जनाब लंबी चौड़ी जो तजावीज़ हैं वो ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट को सामने रख कर, यानी कि निशाने पर रख कर तजवीज़ की गई हैं। उन तरमीम में जनाब आइनी अदालत, नाइनी बेंच, हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में आइनी डिवीज़न बनाने की तजवीज़ है। ये आपको पता होगा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो 1 पॉइंट एजेंडा था वो यही था कि आइनी अदालत बननी चाहिए। काजी साहब यहाँ से उठें और वहाँ जाके बैठें, और जितने भी सीनियर जज हैं, हाई कोर्ट्स के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, 2 सुप्रीम कोर्ट के, और उसका स्ट्रक्चर भी पिछले मुसवदे में आया था कि वो काजी साहब बड़ी कुर्सी पर बैठेंगे और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होंगे वो उनके सामने निचली कुर्सी पर बैठेंगे। उसमें हाई कोर्ट्स के जजेस भी उनके सामने नीचे बैठेंगे, यानी कि रिटायर होने के बाद उनकी उम्र में तोसी करने के बाद ये सारा प्लान तैयार किया गया था। और मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान की कह लें कि सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को इस प्लान से पीछे हटने पर उन्होंने मजबूर किया कि अगर आपने आइनी तरमीम लानी है तो आपको इस चीज़ से और उम्र में तोसी वाले मामले से पीछे हटना पड़ेगा। जनाब मुस्लिम लीग नून यानी हुकूमत की मुसवदे में आगे चीज़ें क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट के आइनी डिवीज़न में जजों की तादाद का तयन जुडिशल कमीशन करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आइनी डिवीज़न में हर सूबे से जजों की तादाद बराबर रखने की कोशिश की जाएगी। आइनी डिवीज़न को आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट के असल इख्तियारात हासिल होंगे। जनाब हाई कोर्ट में आइनी केसों के फैसलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट का आइनी डिवीज़न सुनेगा। बेंच जो है आइनी मामलात के केस आइनी डिवीज़न का फुल बेंच सुनेगा। आइनी डिवीज़न को सुप्रीम कोर्ट के मशावरती इख्तियारात भी हासिल होंगे, यानी कि कान इधर से जाके पकड़ा जा रहा है, जैसे आइनी अदालत के इख्तियारात थे वैसे कुछ इख्तियारात इस बेंच के पास होंगे, यानी कि पैरेलल एक अदालत के अंदर बनाने की यह भी कोशिश है। मशावरती इख्तियारात के तहत आने वाले केस आइनी डिवीज़न का 3 रुकनी बेंच सुनेगा। आइनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर तमाम आइनी केस और अपीलें आइनी डिवीज़न को मुंतकिल हो जाएंगी। यानी कि वो जो कहा जा रहा था ना कि सरकार अपनी मर्जी के जज लगाएगी, अपनी मर्जी की अदालत बनाएगी, तो वो सियासी अदालत होगी। उस सियासी अदालत में सियासी जज जो हैं सियासी मुकदमात का सियासी फैसला करेंगे जहां हुकूमत चाहेगी। इसका लुब्बे लबाब भी अभी भी यही है कि होगी सुप्रीम कोर्ट ही, उसके अंदर एक बेंच बना दिया जाएगा जिसके सामने जितने भी सियासी और आइनी मुकदमात होंगे 3 रुकनी बेंच उसे सुनेगा और वो मर्जी का क्या कहना फैसला लिया जा सकेगा। जनाब इसके बाद चीफ जस्टिस की जानिब चलते हैं। चीफ जस्टिस के बारे में अब ये प्लान लेके आ रहे हैं जो तजवीज़ किया गया है इस आइनी तरमीम में हुकूमत की। उसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस की तकरीर 3 साल की मुद्दत के लिए होगी। चीफ जस्टिस 3 साल की मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे, चाहे उनकी रिटायरमेंट की उम्र ना हो। यानी अगर कोई जज जो है, अभी रिटायरमेंट की जो उम्र है 65 साल की है सुप्रीम कोर्ट के जज की और 62 साल है हाई कोर्ट के जज की, यानी अगर कोई जस्टिस चीफ जस्टिस बनता है और उसकी 65 साल उम्र होने के बिल्कुल करीब है, वो उसका कहा तो यही जाएगा 3 साल के लिए बना है, लेकिन 65 साल की उम्र होते ही वो रिटायर हो जाएगा। अब ये प्लान कैसे नाफिजुल अमल होगा? हंसने वाली बात है। अगर 3 साल दिए भी जाएंगे और उसकी रिटायरमेंट की उम्र भी आ जाएगी तो दोनों इकट्ठे कैसे चलेंगे? इसके बाद जनाब चलते हैं एक और ख़तरनाक आर्टिकल की जानिब जिस पर हुकूमत ने मेरे ख्याल में जल्दी में काम किया, और वह है आर्टिकल 175A, जिसमें तरमीम करके जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ है। यानी अपनी मर्जी का काम लेने के लिए अब अपने बंदे डालने की कोशिश होगी। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की भी तजवीज़ है। 4 कौमी असम्बली और सेनेट के एक रुकन का ताल्लुक हुकूमत और अपोजिशन से होगा। हाई कोर्ट जजों की खाली असामियों के लिए जुडिशल कमीशन कम से कम 1/3 नाम मातहत अलिया से तजवीज़ करेगा। जुडिशल कमीशन को हाई कोर्ट के जजों की कारकर्दगी जांचने का अख्तियार देने की भी तजवीज़ दी गई है, यानी कि जो जज पसंद ना आएगा उसे घर का रास्ता दिखाया जाएगा। आपने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं जस्टिस आलिया नीलम, आपको याद होंगी उनकी तकरीर कैसे हुई, कैसे कमीशन ने फैसला किया कि उनके ऊपर वाले 2 जज जो सीनियर हैं जस्टिस शुजात और जस्टिस बाकर नजवी साहब, उनको ओवरसीट करके ये ऊपर आई हैं
کیونکہ پک اینڈ چوز والا سسٹم اب سے شروع ہو چکا ہے۔ تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی پلان ہے۔ جوڈیشل کمیشن سالانہ بنیادوں پر ہائی کورٹ ججوں کی کارکردگی کا جائزہ لے گا۔ خراب کارکردگی پر جوڈیشل کمیشن جج کو بہتری کے لیے مہلت دے گا۔ اگر ہائی کورٹ جج مہلت کے باوجود کارکردگی بہتر نہیں کرتا تو جوڈیشل کمیشن رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دے گا۔ یعنی اگر ہمیں کوئی جج پسند نہیں آئے گا تو ہم اس کی کارکردگی رپورٹ خود تیار فرمائیں گے اور اس تیار کردہ رپورٹ کے مطابق آگے سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کا کیس بھیجا جائے گا اور وہاں سے بھی اپنی مرضی کا فیصلہ لیا جائے گا، جیسے قاضی صاحب نے جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف کر کے دکھایا کہ انہوں نے استعفیٰ دیا، گھر سے بلا کر پھر بھی ان کو سزا سنائے گی۔ اس کے بعد جناب اصل پلان جو ہے جس میں قاضی صاحب کو ریٹین کرنے کی تھوڑی بہت نشانیاں نظر آ رہی ہیں، اور وہ پلان کیا ہے کہ 3 سینئر ججوں میں سے ایک کو چیف جسٹس سپریم کورٹ بنایا جائے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ یعنی کہ ٹاپ کے 3 میں سے ایک کو۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کی تعیناتی پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کی سفارشات پر ہوگی۔ اگر جیسے آرمی چیف کی ہوتی ہیں 4 فائلیں آتی ہیں اور وزیر اعظم اس میں ایک فائل چنتے ہیں، باقی 3 جو ہے ان کی مرضی ہوتی ہے، وہ فوج کو سرو کرتے ہیں ورنہ وہ ریزائن کر کے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ٹاپ کے 3 ججز ہوں گے ان میں سے اپنی مرضی کا ایک جج چن لیا جائے گا۔ ذہن میں رکھیے گا اگر قاضی صاحب کے لیے یہ پلان تیار نہیں کیا گیا تو حکومت کی بدنیتی اس میں کیا ہے کہ ٹاپ کے 3 جج اس وقت کون ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ، ان کے بعد جسٹس منیب اور ان کے بعد جسٹس یحییٰ فریدی۔ یعنی حکومت ابھی بھی یہی پلان کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب کو گھر بھیجیں اور جسٹس یحییٰ فریدی کے ساتھ آگے کا سفر شروع کیا جائے۔ اس کے بعد جی پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی میں 8 ارکان قومی اسمبلی اور 4 ارکان سینٹ شامل ہوں گے۔ خصوصی کمیٹی میں پارلیمانی جماعتوں کے تناسب سے ارکان شامل کیے جائیں گے۔ خصوصی کمیٹی چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے قبل، یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ کام، خصوصی کمیٹی چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے قبل کے 14 دن میں سفارشات بھیجے گی۔ قاضی صاحب کے کتنے دن رہ گئے؟ آج ہوگی ہے 18 اکتوبر، قاضی صاحب جا رہے ہیں 25 کو، تو کتنے دن رہ گئے؟ 7 دن۔ ان میں سے آ رہی ہیں 2 چھٹیاں، سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی، باقی کتنے دن رہ گئے؟ 5 دن۔ تو قاضی صاحب جو ہیں 5 دن میں ان کے لیے پلان ہو سکتا ہے، اگر کل ہی بلکہ آج اگر یہ سینٹ میں بل پیش کر دیا جاتا ہے، جو خبریں ابھی تک آ رہی ہیں کہ اس کی طرف اشارہ عرفان صدیقی صاحب نے کیا، لیکن دماغ یا ذہن یا عقل اس چیز کو کنونس نہیں ہو رہی کہ کل ہی یہ لا کر اگلے 2-3 دن میں یہ منظور بھی کروا لیں۔ جناب اس کے بعد اسی میں پلان قاضی صاحب کے لیے جائے، مجوزہ حکومتی ترمیم آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد پہلی بار خصوصی کمیٹی چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے قبل کے 3 دن میں سفارشات بھیجے گی۔ اگر فرض کریں اس والی تجاویز پر آئین میں تبدیلی ہو جاتی ہے اور 22 تاریخ کو آپ مانے کہ یہ تبدیلی ہو جاتی ہے تو قاضی صاحب نے جانا ہے 25 کو، تو 3 دن پہلے اگر یہ تبدیلی ہو جاتی ہے تو پھر قاضی صاحب کہیں نہیں جا رہے، پھر قاضی صاحب کو ریٹین کیا جائے گا اور 3 سال کی توسیع دے دی جائے گی۔ یہ ابھی تک کا حکومت کا پلان ہے، لیکن اس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر 3 سال کی توسیع دی جاتی ہے اور انہوں نے اپنی مقررہ عمر تک ہی جا کر ریٹائر ہونا ہے تو پھر یہ حکومت پتہ نہیں کیسے اس پر عمل کرے گی، وہ سمجھ سے باہر ہے۔ آخر میں جناب حکومت کی طرف سے یہ آئینی ڈرافٹ جو آیا ہے اس میں آرٹیکل 63 میں ترمیم کر کے دوہری شہریت کے حامل جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی گل کھلائے گئے ہیں کہ وہ الیکشن لڑ سکیں گے۔ دوہری شہریت والا جو ہوگا وہ اس ملک میں الیکشن لڑ سکے گا، لیکن اس نے الیکشن لڑنے کے بعد 90 دن کے اندر دوہری شہریت کو چھوڑنا ہوگا اور پاکستان کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ لینا ہوگا، اور آرٹیکل 63 میں ترمیم کے ذریعے منحرف رکن کا ووٹ بھی شمار کیا جائے گا۔ تو جناب یہ ہے وہ خطرناک دستاویز جو 12 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں آرمی چیف، چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر کے لیے پلان تیار کیا گیا ہے۔ اس میں قاضی صاحب کے لیے بھی پلان ہے اور اس میں جسٹس منصور اور جسٹس منیب سے جان چھڑانے کا، ان کا راستہ روکنے کا، ان کو گھر بھیجنے کا پلان بھی موجود ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب بار بار یہ کہہ چکے کہ ہم آئین کے مسودے پر متفق ہو چکے ہیں اور پیپلز پارٹی اور ہمارا آئین جو ہے وہ بالکل ملتا جلتا ہے، اس میں سے آئینی عدالت نکال کے آئینی بینچ پر متفق ہو چکے ہیں۔ اگر حکومت
اگر حکومت جن کے گریبان سے پہلے ہی بہت بدبو آ رہی ہے، ان کی پوٹلی سے یہ دستاویز جو نکلی ہے یہ بہت زیادہ بدبودار ہے، اگر اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو پورے کا پورا نظام جو ہے وہ تلپٹ ہو جائے گا، پورے کا پورا نظام تلپٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ اپنی مرضی کے لوگوں کو رکھا جائے گا۔ اگر اپنے آپ کو دوام دینا ہے تو خود ہی اپنی ایکسٹینشن پر حکومت جو ہے وہ دستخط کرے گی، اور اپنی حکومت جو ہے، یہی حکومت جو ہے وہ آگے چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔